آج کا دن کوہاٹ کی عوام کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی چائنا کے سفیر کے ہمراہ کوہاٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت سے خوشحال گل پورٹ پہ پہنچے۔ دوران سفر استاد نصرت فتح علی خان مرحوم کی قوالیوں سے محصور ہوتے رہے اور اگلے 1 گھنٹے کی مسافت سے ہم کوہاٹ میں داخل ہو گئے۔ چینی سفیر کے ہمراہ کوہاٹ یونیورسٹی میں سینٹر برائے ٹریننگ، ٹیچنگ اور ریسرچ کے افتتاح کے لیے پہنچے۔ کوہاٹ یونیورسٹی آمد پر وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی اور چینی سفیر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مہمانوں کی آمد پہ خٹک ڈانس پیش کیا گیا۔ اس پرتپاک استقبال سے اور خٹک ڈانس سے چینی سفیر انتہائی معزوز ہوئے۔ استقبال کے بعد مہمانوں کے لیے لنچ کا اہتمام تھا اور لنچ کے بعد وہ فوراً آڈیٹوریم میں پہنچے۔ آڈیٹوریم آمد پر مہمانوں کا ایک بار پھر پرجوش طریقے سے استقبال کیا گیا۔ حال میں موجود شرکاء نے پاکستان اور چائنا کے جھنڈے لہرائے۔ پروقار تقریب کا آغاز کلام پاک سے کیا گیا اور اس کے بعد دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے بعد جناب شہریار افریدی نے شرکاء سے ورانگیز خطاب کیا۔ The Ambassador of China to Pakistan, Yao Jin. But again, I am extremely honored as a brother and a genuine friend, Saab Chi, the Chief Executive of Huawei, all your colleagues, your friends who have come all the way to the land of yours, distinguished faculty members, Honorable Vice Chancellor, our former Minister for Law, Imtiaz Shahid Qureshi Sahab, my Deputy Commissioner, and I very soon the advisor to the Honorable Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa for Education, Dr. Parvesh Mullah to join us. Then all the key stakeholders of my party, and above all, the hope, the future, the pride of Pakistan. Assalamu alaikum. Your Excellency, we welcome you to this land of pure Kohar, being the city surrounded by mountains, and let me show you the sort of love and affection every Pakistani across the world, from any background, from right, left, center, the entire nation
this motherland of ours, whose weather from any fraternity of Pakistan, میرے کوہاٹ اور پورے پاکستان کے اور اس تینوں چائنی سفیر نے اپنی تقریر میں پروقار استقبال پہ کوہاٹ کی عوام کا شکریہ ادا کیا. چائنی سفیر نے اپنی تقریر میں قبائلی علاقوں میں 50 اسکول تعمیر کرنے کا اعلان بھی کیا. چائنیز ایمبیسڈر نے 50 اساتذہ کو ٹریننگ ٹور اور 20 طلباء کو اسٹڈی ٹور کرانے کا اعلان بھی کیا. You remember 10 years ago when I was serving in Pakistan, the name like Poha. I thought at that time it was a name like a forbidden land. No foreigners, no tourists, no businessmen. At that time, we could imagine we could take a trip like today in a very peaceful way. To be associated with the local people of Kohat. So on the way تقریب میں شریک ہوائی کمپنی کے ایم ڈی نے کوہاٹ کے 20 طلباء کو اسکالرشپ دینے کا اعلان بھی کیا جو چائنا کی بہترین یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر پائے گی، اور ساتھ میں ایک آئی ٹی انسٹیٹیوٹ بنانے کا اعلان بھی کیا. اور پھر سینٹر فار ٹیکنیکل ٹریننگ اینڈ ریسرچ کا افتتاح کیا گیا. اور تقریب میں پاک چائنا دوستی کیک بھی کاٹا گیا. وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی نے چائنیز ایمبیسڈر کو سنگیل پیش کیا. تقریب کے بعد وزیر مملکت نے یونیورسٹی کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی. نماز کے بعد وہ ڈی سی آفس کی طرف روانہ ہوئے جہاں انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ مختلف ترقیاتی کاموں کے حوالے سے میٹنگ میں شرکت کی. میں حیران ہوں کہ ہمیں ملے گا موبائل ہاسپٹل جو کہ سب کچھ تیار تھا وہ بھی مجھے بھی ڈیلیور ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تیار ہے. میٹنگ ختم کرنے کے بعد جب نکلے تو پارٹی کے مختلف فمائدین کے ساتھ بات چیت کی. سی آفس میں میٹنگ ختم کرنے کے بعد حلقہ پی81 میں واقع ڈسٹرکٹ صدر آفتاب عالم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوئے. ڈھوڈا روڈ پہ دونوں طرف سرسبز کھیت الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے. ڈسٹرکٹ صدر کے حجرے پہنچ کے وہاں ورکر سے ملاقات کی اور پارٹی کے مختلف انتظامی امور پہ تبادلہ خیال کیا. ورکر سے ملاقات کے بعد اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. حال ہی میں واقع مرحومین کے اہل خانہ سے ملے اور تعزیت کی.
راہ چلتے ہوئے روشن پاکستان کے مستقبل سے بڑی شفقت سے ملے. وہاں سے نکلنے کے بعد کوہاٹ میں واقع اپنی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوئے. ہو نہیں یار آتے بھی نہیں ہیں پھر کیا کریں. اس اجرے میں دعا ہے اس کا ان کا پرانا اجرا وہ ادھر ہے. ڈیتھ ادھر ہوئی ہے. ادھر ہی ہے. اپنے حجرے پہنچے تو وہاں پہ مختلف عوامی حلقوں سے ملاقات کی. اپنے حجرے پہ پہنچ کے قریبی رشتہ دار کی فوتگی پہ تعزیت کے لیے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات کی. مغرب پڑھ کے جنازگاہ کی طرف روانہ ہوئے. جنازے میں شرکت کرنے کے بعد مرحوم کی تدفین میں شرکت کرنے قبرستان پہنچے. تدفین میں شریک عوام کے مسائل بھی سنے اور ان کو بر وقت حل کرنے کی ہدایات جاری کی. قبرستان سے نکلنے کے بعد اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ ایک جگہ جہاں پہ وہ کھانے کے لیے مدعو تھے روانہ ہوئے. کھانا کھانے کے بعد دوبارہ عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. ملاقات کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کو بر وقت حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. یہ سلسلہ رات گئے چلتا رہا. لوگوں سے ملاقات کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور اپنے مصروف ترین دن کا اختتام کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے.